السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ریونت ریڈی سرکار کی جانب سے لال بہادر اسٹیڈیم میں جو دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا، میں اس کے تعلق سے پہلے ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج تلنگانہ کے مسلمان ابتدائے رمضان سے مسلسل اس افطار پارٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی اور وہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس کوشش میں آگے تھے، سب کی طلب کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ الیکشن کوڈ آ گیا۔ ہاں بے شک آیا ہے، مگر یہ 24 تاریخ کو آیا تھا، 24 مارچ کو آیا تھا، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے نا یہ الیکشن کمیشن سے رجوع ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا اجازت طلب کی کہ یہ افطار پارٹی میں ہم کو شریک ہونے کی اجازت دی جائے، تو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا اجازت نہیں دیا۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70,000 کروڑ روپے کا اعلان کیا گیا جو افطار پارٹی پہ خرچ ہوں گے، اور 820 مساجد کی نشاندہی کی گئی، ہر مسجد کو 1 لاکھ روپے، تو 8 کروڑ 20 لاکھ روپے ہوئے۔ تو کیا آج کی لال بہادر اسٹیڈیم کی افطار پارٹی 61 کروڑ 80 لاکھ روپے کی تھی؟ وہ جواب دے سکتے؟ ہاں 68 کروڑ 80 لاکھ روپے کی کیا وہ افطار پارٹی تھی؟ اور کیوں مسلمانوں کو جو نا رسوا کیا گیا؟ کیوں مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا؟ ہاں رات میں جو ہے نا 10:30 11 بجے تک اخبارات کو جو ہے نا کہا گیا کہ ہم آپ کو اشتہارات جاری کر رہے ہیں، ہاں وہاں بھی دھوکہ، وہاں بھی فریب، افطار پارٹی کے نام پہ فریب۔ ہاں اور میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا، جنہوں نے اسمبلی میں ریونت ریڈی سرکار کو آئینہ بتا دیا کہ 1.5 سالہ ان کی کارکردگی کیا تھی، ان کو جو نا بتا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جو ہم مسلسل ریونت ریڈی سرکار کی جو مسلمانوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی کی ہم جو نشاندہی کر رہے تھے، وہاں پر اسمبلی میں اکبر الدین اویسی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے ایک بیان کی وجہ سے آج لال بہادر اسٹیڈیم پہ ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں اور یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ محلے میں اس کے پاسز جو نا ایسے تقسیم کیے جا رہے تھے، ایک فرد کو 100 پاسز دیے، 100 آدمی کو لے کے آؤ، تم 100 آدمی کو لے کے آؤ۔ ہاں تو یہ حکومت کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ افطار پارٹی ان کی فلاپ شو ثابت ہونے والی ہے، تو جس وجہ سے اب ان کو اس پیپر کا جو نا تھوڑا سہارا مل گیا، ان کو سہارا مل گیا، لیکن یہاں پر بچنے والے نہیں ہیں۔ اب اس پیپر کے تحت جو ہے نا وہ جو ہے نا لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے جو MLC کو ووٹ ڈالنے والے، کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنے والے ہیں، کارپوریٹر ہے، MLA ہے، MLC ہے، MP ہے۔ ہاں یہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے، چیف منسٹر ہے، منسٹرز ہے، سب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو 5-6 کارپوریشن کے چیئرمین کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں گئے تھے صاحب؟ آپ کے اوپر تو یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تو ووٹ دینے والے نہیں ہیں اور آپ ٹھہرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں یہ قانون ہے، تو پھر آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟
تو لہٰذا یہ تمام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ افطار پارٹی فلاپ ہونے والی ہے، تو یہ تمام کے تمام جو ہے نا اپنا منہ چھپا دیے اور جو ہے نا اس لیٹر کا سہارا لے کر یہ اپنے آپ پر جو ہے نا منہ کی کالی کو پوتنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کوڈ کی وجہ سے ہم جو ہے نا نہیں آ سکے۔ تو جو آئے تھے انہوں کون سا تیر مارے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اب، اور میں ہاتھ جوڑ کے جس طریقے سے میں پہلے بھی ہماری ریاست بالخصوص شہر حیدرآباد کے علماء کرام اور مشائخ عظام سے میں نے اپیل کیا تھا، اور آپ نے میری اس اپیل کو، میری ایک کی نہیں، ہمارے اسٹیٹ کے، ہمارے شہر کے جو سوشل ورکر ہے جن کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حکومت دھوکہ دے رہی ہے اور آپ کی شرکت سے غلط تاثر جو نہ ہونے والا ہے، سب نے آپ سے گزارش کی تھی۔ تو میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا ہم لوگ احسان مند ہے کہ آپ نے ہماری اس تحریک کو تقویت پہنچائی۔ اسٹیج پہ کون تھے صاحب؟ اور وہ بیچارے جو نا امام مکہ مسجد کے، شاہی مسجد کے، باغیہ وہاں کے، آپ کے جو نا حج ہاؤس کے، وہ تو بیچارے جو نا سرکاری ملازم ہیں، ان کو تو رہنا چاہیے، لیکن ماں باقی کون تھے؟ اب ایک جو ہے نا مہرا ایسا بیٹھا ہوا تھا، وہ مہرا ہر ایک کے جو نا بیچ میں چلے جاتا۔ BRS حکومت رہی تو محمود علی صاحب کے بازو، اب یہ حکومت آ گئی تو ان کے بازو، اور موصوف اپنے آپ کو جو نا آل انڈیا امام کونسل کے صدر بتاتے ہیں، جبکہ آل انڈیا تو چھوڑو، حیدرآباد کا کوئی امام ان کو نہیں پہچانتا، کوئی مؤذن نہیں پہچانتا۔ ایسے دھوکے بازوں کو آپ جو نا اسٹیٹ کی زینت بنا دیے۔ اور کیا انتظامات ہوئے؟ کیا 61 کروڑ 80 لاکھ روپے کی افطار پارٹی ہوئی؟ جواب دے سکتے آپ؟ نہیں دے سکتے۔ تو آج حکومت تلنگانہ کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارے ریاست کے عوام ان سے کتنے بدظن ہیں۔ ارے افسوس کی بات تو یہ ہے بھائی، یہ حکومت جو ہے نا اتنے گھٹنوں پر آ گئی ہے، ان کو جو ہے نا 5-6 دن سے اندازہ ہو گیا تھا کہ افطار پارٹی فلاپ ہونے والی ہے، تو انہوں نے ہمارے ریاست کے ائمہ مؤذنین کو وقف بورڈ کے ذریعے سے میسیجاں ڈال کر ان کو بلایا گیا۔ آپ کے نوکر ہے، آپ تنخواہ دے رہے ہیں، پے اسکیل دے رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ ملازم ہے، کیا اختیار سے آپ جو ہے نا ان کو جو نا انوائٹ کرنے کے لیے میسیجاں ڈالے صاحب؟ کیا ہم اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کرنا؟ کیا حساب سے ڈالے؟ آپ پے اسکیل دے رہے ہیں، آپ ملازم ہیں۔ ارے اعزازیہ انعام ہے، انعام ہے، وہی بول کے تو بیوقوف بنا دینا۔ یہ پے اسکیل نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، اعزازیہ ہے، تو آپ اعزازیہ دے کے آپ یہ مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو نا جہاں کر حکومت کی کشتی ڈوبیں گی، تم لوگ آ کے سہارا دیو۔ یہ نوکر ہے، حکومت کے نوکر ہے، کہ تمہاری ہر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا آپ کی فنکشنوں میں جو ہے نا وہ آ جانا۔ اس سے پہلے رویندر بھارتی میں بھی جو ہے نا بلا لیا امام مؤذنوں کو، اور ابھی بھی جو ہے نا یہ باور کرانے کی کوشش گئی آپ لوگوں جو نا شریک ہونا۔ تو یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ حکومت تلنگانہ کو اس افطار پارٹی فلاپ شو ہونے کی پوری یقین تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ ہمارے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام علماء مشائخین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس افطار پارٹی سے دور رہے، اور میں وہ تمام جو ہے نا جہدکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کو جھنجھوڑ ڈالا۔ میں صحافت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز کو جو ہے نا پہنچایا ہے۔ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے تلنگانہ کے عوام کو بالخصوص مسلمانوں کو میں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اس رمضان میں الحمدللہ اللہ نے تلنگانہ کے اور حیدرآباد کے عوام کو کامیابی عطا کیا ہے، اور حکومت جو ہے نا گھٹنوں پر آ گئی ہے۔
حکومت گھٹنوں پر آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نا ہماری کامیابی ہے۔ اب حکومت تلنگانہ کو اپنی پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو مسلسل ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر انصاف ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو مسلمانوں کا حق دینا چاہیے، ورنہ تمہارا یہی حل ہوگا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔